بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کتاب ہے عطر ہدایہ، اس کے بارے میں مفتی عبدالقدوس ترمذی صاحب دامت برکاتہم کے مضمون میں یہ بات پڑھی تھی کہ ہدایہ کے پڑھانے کے دوران اس کو مد نظر رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا کچھ مطالعہ شروع کیا اور آج اس کے سلسلے میں جو سب پڑھا ہے میں نے، اس کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت مفید اور نافع بنائے۔ حضرت نے شروع میں کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، جس میں پہلی جو اصل بیان کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی جو بالکل واضح نصوص ہیں اور اجماع امت سے جو مسائل ثابت ہیں، ان میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلے کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ حکم آسان ہو یا دشوار ہو، بہرحال اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اصول حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو معاملات ہیں ان میں شریعت کا مزاج توسع کا ہے، یعنی گنجائش کا ہے، وسعت دینے کا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ معاملات میں توسع سے کام لینا چاہیے تاکہ تجارت میں ترقی ہو، کمائی میں سہولت ہو۔ تیسرا اصول حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ ضرورت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، ضرورت کی وجہ سے متقدمین نے رخصت دی ہو اور تعویل ضعیف پر اکتفا کیا ہو تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں حضرت نے ہنڈی کا بڑا اچھے طریقے سے مسئلہ بیان کیا ہے، حاشیے میں اس کی تفصیل مذکور ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ ہنڈی کو اصل میں تو ناجائز ہونا چاہیے، اور ناجائز ہونے کی انہوں نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جو ہنڈی میں پیسہ دیا جا رہا ہے، اگر اس کو امانت قرار دیا جائے تو وہ اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دین قرار دیں تو پھر اس صورت میں پیسے ایک جگہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جنس کا جنس سے تبادلہ ہے، جس میں قدر شامل ہے یا نہیں، بہرحال جنس ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ نسیہ آئے گا، اور نسیہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، سود ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر یہ قرض ہے تو اس قرض کا فائدہ جو سقوط و خطرے طریق کا اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ قرض دینے والا اس طرح کا کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ضابطہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، تو اس کی وجہ سے بھی ہنڈی کو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو دشواری پیش آتی ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 3 اصول یہ ہیں۔ چوتھی اصل یہ ہے کہ شارع کے مقصد کو پہچاننا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی ارشاد فرمایا یا قرآن کریم کی کوئی آیت آئی تو اس کی غرض و غایت کیا تھی۔ اس غرض و غایت کے تحت یہ دیکھا جائے کہ جہاں پر شریعت نے سختی سے کام لیا ہو وہاں سختی کی جائے، جہاں شریعت نے چشم پوشی کی ہو، آسانی سے کام لیا ہو، وہاں ہم بھی تعویل سے اور نرمی سے کام لے لیں۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طریقے سے شارع کے مقصد کو دیکھا جا رہا ہے، اسی طریقے سے وصف اور علت کو بھی دیکھا جائے، یعنی اگر کوئی مسئلہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص یا اقتضاء النص سے ثابت ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم مقصد کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے یعنی علت، اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ کیا علت پائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے حکم میں کیا فرق پڑ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی وصف اور کوئی علت کسی طریقے سے پائی جا رہی ہو، بعد میں اس میں کسی وجہ سے تغیر و تبدل آ گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر پہلے کوئی چیز ذوات القیم میں سے تھی، اب ذوات الامثال میں سے ہو گئی، تو اس کو ذوات الامثال میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ جس کی مثال حضرت نے یہ بیان کی ہے کہ فیکٹری وغیرہ میں جو مال تیار ہوتا ہے وہ کیونکہ اب ایک ہی نمونے کی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ ذوات الامثال میں آ جاتی ہیں، جیسے جوتا ہے یا کپڑا ہے، یہ چیزیں اب ذوات الامثال میں ہیں، ان کو ذوات القیم میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی اصول کے ضمن میں حضرت نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ دیانت، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو کسی کا حق ضائع نہ ہو، اس وجہ سے معاملات میں توسع کر رہی ہے، تو وہاں پر دیانت کو ہرگز نہیں چھوڑا جا سکتا، دیانت کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا۔ 5ویں اصل حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی اختلاف ہمارے سامنے آئے تو چونکہ ہم فقہ حنفی پر عمل پیرا ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو صاحبین کی تقلید ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے 6واں اصول یہ بیان فرمایا کہ فقہا نے جو اقوال یا جو فتاوی اپنے زمانے میں ذکر کیے ہیں، صرف ان اقوال و فتاوی کو بنیاد بنا کر کسی نئے مسئلے کا حکم معلوم نہ کیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ان اقوال و فتاوی کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ وہ وجوہات اگر آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہوں گی تو وہ فتویٰ آج کے زمانے میں چلے گا، ورنہ اس فتوے کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ پھر حضرت نے آگے 7واں اصول یہ بیان فرمایا کہ اصل مدار تو ادلہ اربعہ پر ہے، یعنی کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس پر۔ البتہ فقہا نے کچھ اصول و قواعد مقرر کیے ہیں
اور یہ اصول و قواعد عبادات کے بنسبت معاملات میں زیادہ ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاملات میں یہ جو قواعد بیان کیے گئے یہ مسائل کو صحیح طریقے پر انجام دینے کے لیے مرتب کیے گئے۔ اب اگر ان مسائل کی انجام دہی کے لیے ان قواعد سے بہتر کوئی گنجائش، کوئی بہتر صورت نکل آئے تو اس کی اتباع کی جائے گی اور اس کو جو ہے یعنی عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ حضرت نے دوسری بات شروع فرمائی ہے، اور اس میں ایک بات بطور خاص یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہم کسی چیز کو خریدتے یا فروخت کرتے، عام طور پر فروخت کرتے وقت ہم اگر کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس صفت کو بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں کہ فلاں چیز کی کوالٹی ایسی ہے تو یہ تو ظاہر ہے جائز ہے، اور اگر تھوڑا بہت مبالغہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بیع مکروہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں یا خالص جھوٹ سے کام لے رہے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ بیع جو ہے وہ وعید میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔